کن فیکون والی صورت، حاملہ عورت ڈلیوری تک یہ صورت پڑھے، اللہ کن فرمائے گا اور بیٹا پیدا ہوگا، صحت مند اور خوبصورت شہزادہ آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک کی پہلی صورت میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور وہی ذات ہے جو ماں کے رحم کے اندر جسے چاہے صورت گیری فرماتی ہے اور جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹا پیدا فرمائے۔ اس لیے کن فیکون والی صورت، حاملہ عورت ڈلیوری تک یہ صورت لازمی پڑھے، اللہ کن فرمائے گا اور بیٹا پیدا ہوگا، صحت مند اور خوبصورت شہزادہ آئے گا انشاءاللہ، اور آپ کی گود ہمیشہ کے لیے ہری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے تو وہ کسی میڈیکل رپورٹ یا دنیاوی اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، وہ تو بس کن فرما دیتے اور رحم مادر کے اندر بیٹا تخلیق ہو جاتے۔ تو اسی لیے آج کی یہ ویڈیو ان تمام بہنوں کے لیے ایک عظیم قرآنی گائیڈ ہے جو اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی نعمت کے لیے دن رات تڑپ رہی ہیں، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی ہیں، اور جن کا دامن ابھی تک سونا ہے، یا جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں اور وہ اب ایک پیارے سے بیٹے کی خواہش مند ہیں۔ چاہے آپ حاملہ ہیں اور ڈلیوری کا وقت قریب آ رہا ہے، یا آپ کا حمل ابھی نیا نیا ٹھہرا ہے، اور یہاں تک کہ اگر آپ ابھی پریگننٹ نہیں بھی ہیں اور ڈاکٹروں نے آپ کو مایوس کر دیے، تو اب رونے دھونے اور پریشان ہونے کے دن بالکل ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ جب کائنات کا مالک کسی چیز کا ارادہ فرماتے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس کچھ بھی کہے، ڈاکٹر آپ کو کچھ بھی کہیں، لیکن جب اللہ پاک ماں کے رحم کے اندر تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیتے تو بیٹی کی جگہ چاند جیسا خوبصورت بیٹا تخلیق فرما دیتے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ نوکری، پیسہ اور دنیا کی ہر نعمت ایک طرف، لیکن ایک عورت کے لیے ماں بننا اور خاص طور پر اس کے گھر میں ایک بیٹے کا ہونا اس کے سسرال اور معاشرے میں اس کا مان بڑھا دیتے، اور جو عورتیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تانے سن کر تھک چکی ہیں ان کے لیے بھی یہ صورت ایک بہت بڑا سہارا بننے والی ہے۔ آپ نے بس پورے کامل یقین کے ساتھ دل سے ہر قسم کا شک اور وہم نکال کر اس قرآنی کلام کو اپنا معمول بنا لینے اور پھر دیکھنا ہے کہ کیسے غیب سے اللہ پاک آپ کی جولی میں ایک صحت مند، تندرست اور خوبصورت شہزادہ ڈالتا ہے، جس کی آمد سے آپ کا پورا گھر خوشیوں سے چمک اٹھے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، جب ایک مایوس اور پریشان حال عورت مسئلے پر بیٹھ کر سچے دل سے کائنات کے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے اور اس صورت کا ورد کرتی ہے تو عرش الہی پر اس کی پکار کو شرف قبولیت عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک اس کی گود کو ایسے وارث سے بھر دیتے ہیں جو اس کی نسل کا نام روشن کرتے ہیں۔ اب دنیا کے سامنے اپنی بے اولادی یا بیٹا نہ ہونے کا رونا بالکل بند کر دیں، لوگوں کے طعنوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں، اس معجزاتی صورت کو پڑھ کر اپنے رب سے وہ مانگ لیں جب وہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ یقین جانے کہ آنے والا 9 مہینوں کا سفر آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت معجزہ بننے جا رہا ہے، اور پیدائش کے وقت آپ کی گود میں ایک ایسا پیارا سا بیٹا ہوگا جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو ناظرین، وہ مبارک اور عظیم شان صورت جو آپ نے حمل کے دوران یا اولاد کی نیت سے پڑھنی ہے، وہ قرآن پاک کی سب سے خوبصورت صورت سورہ یوسف ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کے 2 انتہائی طاقتور اور معجزاتی صفاتی ناموں کی تسبیح یا خالق و یا مصور کا ورد کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیدا کرنے والے اور اے صورت گیری کرنے والے یعنی شکل دینے والے۔ سورہ یوسف اولاد نرینہ یعنی چاند جیسے خوبصورت اور صالح بیٹے کے لیے پورے قرآن پاک میں سب سے بہترین اور لاجواب صورت مانی جاتی ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن، ان کی نبوت اور ان کی شان کا ذکر فرمایا ہے، اور جب ایک ماں اس صورت کی تلاوت کرتی ہے تو رحم مادر کے اندر موجود بچے پر اس کے اتنے گہرے روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اس بچے کو نہ صرف ظاہری حسن و جمال عطا فرماتے ہیں بلکہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام جیسی نیک سیرت، اخلاق اور اعلیٰ بخت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دلوں سے غم اور مایوسی کو دور کرتی ہے، اور جب ایک بے اولاد یا بیٹے کی خواہش مند عورت اسے پڑھتی ہے تو اللہ پاک کن فرما کر اس کے رحم کے اندر بیٹے کی تخلیق کے اسباب پیدا فرما دیتے، جبکہ یا خالق و یا مصور کی تسبیح کی تشریح اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ پاک فرماتے کہ وہی ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے شکل بناتا ہے، تو جب آپ روزانہ ان ناموں کو پکاریں گے تو اللہ پاک عیب اور بیماریوں سے پاک ایک مکمل، صحت مند اور تندرست شہزادہ آپ کی گود میں ڈالے گا۔
تو اب آپ اس پورے عمل کا طریقہ اور ترتیب ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں کہ اس عمل کو کس نے اور کیسے کرنا ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے تو وہ خود روزانہ اس عمل کو کرے گی، اور اگر کسی وجہ سے وہ بیمار ہے یا خود نہیں پڑھ سکتی یا بھی پریگننٹ نہیں ہے تو اس کا شوہر یا اس کی ساس بھی اس نیت سے یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی میاں اور بیوی دونوں مل کر پڑھیں تو اس کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں کسی بھی ایک وقت، خاص طور پر فجر یا عشاء کی نماز کے بعد، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اول آخر یعنی شروع میں 11 بار درود پاک پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ پوری سورہ یوسف کی تلاوت کریں۔ اگر خود پڑھنا نہ آتا تو موبائل پر لگا کر پورے دھیان اور احترام سے سنیں اور اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ سورت مکمل ہونے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی پورے 100 بار یا حالق یا مصور پڑھنا ہے۔ آخر میں دوبارہ 11 بار وہی درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر لینا۔ یہ دم کے بعد پانی حاملہ عورت خود بھی پیے اور اپنے پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ پھیلے یعنی دم بھی کر لے۔ اب جہاں تک بات ہے اس عمل کی مدت کی، کسے کتنے دن تک کرنا ہے، تو جو بہنیں ابھی حاملہ نہیں ہیں وہ اس عمل کو اس وقت تک روزانہ بلا ناغہ جاری رکھیں جب تک اللہ پاک حمل کی خوشخبری نہ دے دے، اور بعد تک بھی آپ جب خوشخبری مل جائے اس کے بعد بھی آپ اسے کنٹینیو رکھیں۔ اور جو بہنیں پریگننٹ ہیں وہ حمل کے پہلے مہینے سے لے کر آخری دن یعنی ڈلیوری کے وقت تک اس عمل کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ یقین جانے کہ 9 مہینوں کی محنت کا پھل اللہ پاک آپ کو ایک ایسے خوبصورت، صحت مند اور فرمانبردار بیٹے کی صورت میں دے گا جو آپ کی نسل کا نام روشن کرے گا اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا انشاءاللہ۔ اور معجزاتی قرآنی عمل کو اپنی زندگی کا آپ ایسا لازمی بنائیں، کیونکہ اگر آپ سب لوگ اس عمل کو پوری پابندی اور سچے دل سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھروں سے بے اولادی کا غم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا اور آپ کی گود ہری ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں اور مایوس جوڑوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دین کی ایسی سچی باتیں اور مستند وظائف روزانہ پانے کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا صفاتی نام یا رحمان لازمی لکھیں، کیونکہ انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا، آپ کی جولی کو صحت مند اور خوبصورت بیٹے سے بڑھ دے گا اور آپ کی سب پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تو آئیں اب مل کر اللہ کے حضور ایک خوبصورت دعا کرتے ہیں کہ اے کائنات کے مالک، اے رحم کرنے والے رب، جو بھی بے اولاد بہنیں اور بھائی اس وقت اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی فریاد کو قبول فرما، جن کے ہاں صرف بیٹیاں اور بیٹے کی خواہش مند ہیں ان کو اپنے غیبی خزانوں سے چاند جیسا نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، تمام حاملہ خواتین کی ڈلیوری کو آسان فرما اور ان کی گود میں تندرست اور خوبصورت شہزادہ ڈال کر ان کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔